الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخزتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ آیت مبارکہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 69 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ غزوہ تبوک سے متعلق جو سورہ توبہ میں گفتگو ہوئی ہے، غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والوں کا آخری امتحان تھا، آزمائش تھی، لیکن بہت سخت امتحان تھا۔ اس لیے اس موقع پر جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہوئے، تکلیفیں برداشت کی، قرآن کریم نے ان کی تعریف کی۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ نے اپنی رحمت کی نظر ڈالی، اللہ مہربان ہوا اپنے نبی پر جو استاد کامل تھا، اور اس کے حلقے میں بیٹھنے والے مہاجرین اور انصار جو اس کے شاگرد تھے، جنہوں نے حالات کی سختی کی پرواہ کیے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور جو اس سفر میں پیچھے رہ گئے تو اور انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، قرآن کریم نے ان جھوٹے بہانوں سے بھی پردہ اٹھایا اور انہیں بے نقاب کیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور ان کے یہ جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذروں کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو ایسے رویوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب پچھلی آیات میں منافقین کا جو ذکر تھا وہ غائب کے صیغوں سے تھا، انہیں مخاطب نہیں کیا گیا تھا، بس مطلقاً فرمایا المنافقون والمنافقات۔ اور آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 69، اس میں انہیں مخاطب کیا گیا، باقاعدہ انہیں کہا گیا کالذین من قبلکم، تم ان لوگوں کی طرح ہو چکے ہو اور ان کی روش پر چل پڑے ہو جو تم سے پہلے گزرے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ قرآن نے بتایا کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے
طاقت میں، جسمانی طاقت میں، افرادی قوت میں بہت زیادہ تھے۔ وہ اکثر اموالا، اور ان کے پاس دنیا کا مال و متاع بھی زیادہ تھا۔ وہ اولادا، اور ان کو اللہ نے اولاد بھی تم سے زیادہ عطا فرمائی تھی، یعنی جسمانی قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے اور مال و منال میں بھی تم سے زیادہ تھے اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، جو ان کو زندگی کا حصہ ملا، جو مال ملا، جو اولاد ملی، جو طاقت ملی، اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی آج اپنی طاقت سے، اولاد سے، مال سے خوب فائدہ اٹھایا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم نے بھی ایسے مشغلے اختیار کیے بیہودہ جس طرح کے مشغلے انہوں نے اختیار کیے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال جو بظاہر ان کی نظر میں اور ان کے دوستوں کی نظر میں بڑے خوبصورت تھے، لیکن وہ برباد ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اتنی طاقت اور قوت اور مال اور اولاد پا کر بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ یہ قرآن کریم نے بتایا کہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، مال بھی تھا، لیکن یہاں اس آیت میں ان کا نام نہیں لیا وہ کون لوگ تھے۔ اگلی آیت میں نام لیے باقاعدہ، فرمایا نام لیتے ہیں، دیکھو الم یأتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، قوم نوح کا نام لیا کہ تم سے پہلے قوم نوح گزری، ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے دن رات کر کے ان کو اللہ کا میسج پہنچایا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن نے بتایا کہ وہ طوفان میں، پانی کے سیلاب میں غرق ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ وعاد و ثمود، اور پھر قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دوسری قومیں سامنے آئی، جن میں ایک قوم عاد تھی اور پھر اس کے بعد قوم ثمود تھی۔ ان کے پاس بھی اللہ نے نبی بھیجے، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو قوم عاد اور قوم ثمود پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ ان کے جہاں ان کی رہائش تھی ان علاقوں میں زلزلہ بھی آیا اور آسمان کی طرف سے انہیں ایک چیخ اور ایسی آوازیں سنائی دی جس سے کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کا دل بھی پھٹ گیا۔ وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ نمرود کی قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور اس قوم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ان پر اللہ نے کوئی پانی کا سیلاب یا ہواؤں کا طوفان یا کوئی زلزلہ ایسا نہیں بھیجا، بلکہ انتہائی ایک چھوٹی سی مخلوق جسے مچھر کہا جاتا ہے، مچھروں کے ذریعے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور اصحاب مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جن کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ان پر عذاب کیا آیا؟ قرآن نے بتایا فَأَخَذَهُمْ يَوْمُ الظِّلَّةِ، ان پر آسمان سے بادل آیا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا،
لیکن قرآن نے بتایا کہ اس بادل نے پانی کے بجائے ان کے اوپر آگ برسائی۔ یہ خود اس بادل کے نیچے جب انہوں نے دیکھا بادل آ رہا ہے، پہلے چند دن سے سخت گرمی تھی اور اس گرمی میں ہر بندہ بے چین تھا اور اس چکر میں تھا کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا چلے اور ہم اپنے آپ کو سکون پہنچائیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، یہ سب بھاگے اور بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل نے بجائے پانی برسانے کے ان پہ آگ برسا دی، سب کے سب جل گئے۔ والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں جن کو حضرت جبریل امین اوپر لے گئے اور پھر اوپر سے جا کے نیچے پٹخ دیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کی معرفت کے، اپنی معرفت کے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ واضح نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر انسان آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ جیسے ہم جب چلتے ہیں کہیں تیر کا نشان دیا ہوا ہے اور بار بار اس کو گھمایا گیا ہے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اس کو پھر پھیرا گیا ہے۔ اب اتنی جگہ ایسے نشانات واضح سائنس بورڈ لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ غلط چلتا ہے۔ تو فرمایا ان کے پاس جو رسول آئے وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، جس سے بآسانی اللہ کے نبی کو بھی پہچان سکتے تھے، بلکہ پہچان لیا اور اللہ کے احکامات کو بھی پہچان سکتے تھے۔ لیکن یہ لوگ شیطان کے فریب کا شکار ہوئے، نفس امارہ کے تلبیس کا شکار ہوئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، دیکھیں اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ انہوں نے اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی کی اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کی۔ تو جب انہوں نے دونوں طریقے سے ظلم کیا تو پھر اللہ نے ان کو اس ظلم کی سزا دی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے ان لوگوں کو سنائی کہ تم اپنے رویوں کو مثبت بناؤ، اپنے اخلاق کو درست بناؤ۔ جس طرح ان کے پاس نبی آئے واضح نشانیاں لے کر، آج تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر الزمان پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ خود ان کی شخصیت ایسی ہے، ان کو دیکھ کر بآسانی تم ان کی نبوت اور رسالت کو پہچان سکتے ہو۔ تو لہذا ان کے ساتھ منافقانہ رویہ مت اختیار کرو، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ بظاہر تمہیں تکلیف بھی آئے، کیونکہ جب انسان اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، بس یہ دو باتیں پہچان، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہماری عقل میں آ جائے کہ جی قرآن پاک جو بتا رہا ہے جی یہ کیوں بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، کوئی 17 سوال ہیں، لیکن ایسا کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو، انہوں نے آگے سے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں ہے۔ یہ کیوں تو آدمی اس پر سوال کرتا ہے جس کی عقل پر اعتماد نہیں ہوتا۔ کبھی ہو سکتا ہے اس بندے کو کوئی بھول ہو گئی ہو اور اس کی یہاں توجہ نہ ہو، اس سے انسان کیوں کر کے سوال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کیوں ہے۔ اس کے برعکس ایسا تو ہوا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے بادشاہوں کو
دیگر ممالک کے حکمرانوں کو دعوت نامے لکھے، خطوط لکھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کی عادت ہے جب تک اس خط پر مہر نہیں ہوگی یہ اس کو پڑھیں گے نہیں۔ آپ نے مہر کی غرض سے انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک کندہ کیا اور اس میں ڈالا تھا رسول اللہ، لیکن اس کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ اوپر لکھا اللہ اور پھر نیچے لکھا رسول، پھر نیچے لکھا رسول، پھر اپنا نام لکھا، تو لکھنا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن آپ نے اللہ کا نام پہلے لکھا، پھر رسول لکھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تو صحابہ اکرام نے بھی آپ کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ سونے کی انگوٹھی بن گئی۔ حضرت جبریل امین نے آ کر بتایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کے ایک طرف رکھ دی، صحابہ نے بھی انگوٹھیاں اتار کے رکھ دی۔ اب آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ انگوٹھی اتارو، ابھی یہ بات نہیں بتائی تھی، اس سے پہلے ہی اتار دی صحابہ نے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے یہ انگوٹھی کیوں اتاری؟ اور انہوں نے کہا جی اب آپ نے بنائی تھی تو ہم نے آپ کو دیکھ کے بنائی تھی، جب آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ آپ نے فرمایا مجھے تو حضرت جبریل امین نے آ کر بتایا کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، تو تمہیں کس نے بتایا؟ کہا جی ہمیں تو کسی نے، ہم نے آپ کو دیکھ کر ایسے کیا۔ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، آپ نے ایسے کر لیا چلو ہم بھی ایسے کر لیتے، اور پوچھا نہیں یہ کیسے ہے۔ پھر اس میں ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ کہ یہ بات انگوٹھی بننے سے پہلے کیوں نہیں بتائی حضرت جبریل امین نے؟ انگوٹھی بن گئی، آپ نے پہن لی، پھر حضرت جبریل امین نے بتائی، پہلے کیوں نہیں بتائی؟ لیکن اس میں صحابہ کا ہی تو امتحان تھا کہ ایک بندے نے ابھی انگوٹھی بنائی نہیں، پہنی نہیں، تو وہ اگر نہ پہنے اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بنا لے، پہن لے، پھر اس سے کہا جائے اب اس کو اتارو، اب یہ اس کے دل کا امتحان ہوتا ہے، کیا ہے اس کے دل میں اس انگوٹھی کی محبت ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت زیادہ ہے۔ یہاں اس کا امتحان تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے، اور منافق کو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کے دل کے اندر نہ وہ احترام ہوتا ہے، نہ وہ تعظیم ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی عقل پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اب آپ نے اللہ کی کتاب میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اسے رکنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو باتیں کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور جن باتوں سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اگرچہ تمہیں ان باتوں میں نفع زیادہ نظر آ رہا ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس میں تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے جس کے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم اپنی عقل سے نظر ہٹا لو، اعتماد ہٹا لو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرو۔ آگے چل کے دیکھو ہوتا کیا، آگے جو باتیں حضور نے فرمائی اس کے اندر فائدہ ہوگا، اور جس سے منع کیا ہے اسی میں نقصان ہوگا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کا قلب مبارک وحی کا مرکز ہے، اللہ کا علم براہ راست بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اور اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وہ خیالات
جس کا آج ہمیں علم نہیں ہے، 50 سال کے بعد پیدا ہوں گے، اللہ آج جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں 50 سال بعد کیا خیال پیدا ہوگا۔ ہم نے تو یہ دیکھا، ایک واقعہ پڑھا کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، 10-12 بندے تھے، ان کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کا چلو ان سے مصافحہ کرتے ہوئے جاتے، گئے مصافحہ کرنے کے لیے۔ ایک بندے نے بیچ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت کوئی نصیحت بھی فرما دے۔ ان کی زبان سے ہی نکل گیا کہ سفر میں کوئی بھی پریشانی آئے، جتنی بھی تمہیں تکلیف ہو، لیکن خیال رکھنا ہاتھی کا گوشت مت کھانا۔ تو وہ جناب زیر لب مسکرانے لگے کہ جناب یہ بھی کوئی نصیحت ہے، ہاتھی کا گوشت کھاتا کون ہے؟ خیر چل پڑے، چلتے چلتے راستے میں، جیسے پہلے پیدل لوگ جاتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، سفر کرتے ہوئے راستہ بھول گئے اور یہ قافلہ ایک جنگل کی سمت نکل گیا، اور وہ اتنا طویل جنگل تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا راشن ختم ہو گیا، لیکن وہ راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار گئے، ایک جگہ ان کو کچھ یوں لگا کہ یہاں ہم تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ ہم ذرا تازہ دم ہو جائیں گے، پھر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اب بھوک سے بھی حالت بری ہو رہی تھی، اترے، اپنا سامان باندھا، قریب میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ہاتھی کا بچہ لیٹا ہوا۔ میں نے ایک نے کہا کہ چلو اسی کو کھا لیتے ہیں، ایک نے کہا کہ نہیں، وہ بزرگوں نے منع کیا تھا ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا۔ خیر ان کو بھوک لگی تھی، اس کو ذبح کیا اور جناب کھا گئے۔ ایک بندہ جس نے اس سے گریز کیا وہ ان سے ایک طرف ہو گیا، اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ان کو بھوک تھی، جب پیٹ بھرا، نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس ہاتھی کی ماں آئی، اس نے دیکھا کہ ہاتھی کی تو کھال پڑی ہے بچے کی، اور ان کے منہ سے بدبو آ رہی تھی اس کے گوشت کی۔ بس نے ایک ایک اور چیر پھاڑ دیا، مار دیا، اور جس بندے نے نہیں کھایا تھا اس کے منہ کو سونگا، اس سے اس کو اپنے بچے کی گوشت کی بو نہیں آئی، اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ وہ بات اتفاقی نہیں تھی، اللہ نے ان کی زبان پہ جاری کی تھی۔ یہ تو ایک عام لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، جو ہماری نظر میں شاید اتنی اہمیت نہ رکھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات تو بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو جب وہاں منع کیا جائے کسی چیز سے، اس میں ہم جا کر انوالو ہوں، اس میں گریں، تو اس میں ہلاکت اور بربادی کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک یہ جو جن باتوں پر اللہ نے تنقید کی ہے، منافقین کی خصلتوں پر، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔